اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ شریف۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔ اس میں 1 رکوع 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس کے تقریباً 15 نام ہیں، جن میں سب سے معروف نام الفاتحہ، کیونکہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو کھولنے والی۔ سورۃ الحمد بھی اسے کہتے ہیں، کیونکہ اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الکنز بھی اس کا نام ہے، سورۃ الوافیہ بھی اس کا نام ہے، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الشافیہ، سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، یہ اس کے نام ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل احادیث طیبات میں موجود ہیں۔ بخاری شریف کتاب فضائل القرآن کی حدیث نمبر 5006 ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ اب نماز میں حاضری کی وجہ سے میں بر وقت آپ کا جواب نہ دے سکا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نماز میں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر حضور ارشاد فرمانے لگے، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم مسجد میں سے نکلنے لگے تو میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں تمہیں ضرور مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ پھر فرمایا، یہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 806 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تو سورہ فاتحہ شریف انتہائی اہم صورت ہے۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، دوسرا آخرت کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اسے بیان کیا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ عبادت اور مدد، عبادت کی مستحق ذات صرف اللہ کی ہے اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے۔ دعا کے آداب بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، اور بے شمار اس سورہ مبارکہ کے مضامین ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ قول مبارک کئی کتابوں کے اندر نقل ہوا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ نمبر 619 میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بروا دوں۔ مطلب یہ کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں اور وہ اس کے کاغذات اتنے زیادہ ہو جائیں کہ 70 اونٹ مل کے انہیں اٹھا سکیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم سمو دیے ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف کے مضامین کو ہم عام آسان طور پہ سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے مضامین کا پہلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور دوسرا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار، اور تیسرا حصہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا والے حصے کا، تو وہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کے، اللہ کی عظمت کا ذکر کر کے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا راستہ ہموار کیے جا رہے ہیں۔ یہ بندوں کو اللہ نے تعلیم دی ہے نا کہ اس طرح میری تعریف کرو، اس طرح میری ثنا کرو، اس طرح میرے قریب آ جاؤ۔ حمد و ثنا کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کا اظہار۔ اس کے بعد بندہ اظہار کرتا ہے کہ مالک مولا میرا تیرے ساتھ یہ تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اس کا تیسرا حصہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ان 3 حصوں
کو مزید ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ تم نے میرے ساتھ ربط اور میرے ساتھ تعلق قائم کیسے کرنا ہے، اور پھر دوسرے حصے میں سکھایا کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق کیا ہے، اور تیسرے حصے میں سکھایا کہ تم نے مجھ سے یہ دعائیں مانگنی ہیں، اور یہ سب سے بنیادی دعائیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل جب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے تو ان کی مزید وضاحت سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔